آیت نمبر 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب تو صبح کے وقت نکلا، غدا یغدو، صبح کے وقت نکلنا یا صبح کے وقت روانہ ہونا۔ اچھا، یہ جو غد ہے یہ بھی اسی سے ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا غدن، غدن کا مطلب کل۔ عام طور پر آپ رات کو کہتے ہیں نا صبح کریں گے یہ کام، صبح، تو اصل میں غدات کا مطلب صبح کا ٹائم یا چاشت کا ٹائم ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ اپنے کام پر روانہ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو بھی کرنا ہوتا ہے صبح کرنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے دوسرا بھی لفظ آپ نے سنا ہوگا بکرا۔ یہ جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں تو یہ لفظ سعودی عرب کی سستی کے لیے اگر ایک لفظ آپ نے بولنا ہو تو وہ بکرا کا لفظ ہے، وہ کل، مطلب آج نہیں، بکرا۔ حالانکہ بکرا کا مطلب بھی کیا ہے؟ صبح۔ بکرا کا مطلب ویسے کل نہیں ہے، بکرا تم اصیل ہے، سنا ہوگا بکرا، صبح کا وقت، اصیل شام کا وقت۔ تو بکرا کا مطلب ویسے ہوتا ہے صبح، لیکن عام طور پر شام کو جو بھی آپ نے چیز اگلے دن کے لیے کرنی ہوتی تو آپ کہتے ہیں صبح۔ تو صبح کا مطلب کسی وقت کل ہوتا ہے، لیکن اصل مطلب جو ہے نا وہ چاشت کا وقت۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب چاشت کے وقت تو نکلا یا صبح کے وقت تو نکلا، من اہلک، اپنے گھر سے، اہل گھر والے، تُبَوِّئُ، جگہیں دیتا، بوّأ یبوّئ، کسی جگہ پر کسی کو تمکین دینا، کسی جگہ پر کسی کو بٹھانا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ جو خانہ کعبہ والی جگہ ہے، جب ہم نے ابراہیم کو اس کی تمکین دی، جب ہم نے ابراہیم کو یہاں کا پتہ دیا، یہاں پر لا بٹھایا۔ اچھا، وَلَقَدْ بَوَّأْنَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ۔ تو پوزیشن، جنگ میں آپ اپنے فوجیوں کو پوزیشنیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا شاید صحیح ترین ترجمہ، جب تو صبح کے وقت نکلا اپنے گھر سے، پوزیشنیں متعین کرتا ہوا، ٹھکانے متعین کرتا ہوا، المؤمنین، مومنوں کو ایک ایک کو ان کے ٹھکانے بتا رہا تھا، ان کو ایک ایک جگہ پر ان کو متعین کر رہا تھا، مامور کر رہا تھا۔ مقاعد، مقعد کی جمع ہے پوزیشن، جگہیں، للقتال، قتال کے واسطے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اور جب صبح کے وقت تو اپنے اہل خانہ سے نکلا، مومنوں کو ان کے لڑنے کی جگہیں متعین کر کر کے دے رہا تھا، اور اللہ رب العزت سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اذ ہمت، جب تقریباً ارادہ کر لیا تھا، ہم یہم، ارادہ کرنا، یہ ہم عربی میں کہتے ہیں کنسرن کو۔ یہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ نے پڑھا ہوگا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، عورت بھی اس کا ارادہ کر چکی تھی اور وہ بھی اس کا ارادہ کر چکا تھا۔ تو ہم جو ہے وہ ارادے کی جو ابتدائی کیفیت ہوتی ہے نا، کسی ارادے کی، کسی چیز کے فیصلے کرنے کی جو ابتدائی سی کیفیت ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں۔ تو اذ ہمت، جب تقریباً
ارادہ کر چکی تھی، تقریباً ذہن بنا چکی تھی، طائفتان دو گروہ، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، ایک جتھا، ایک جماعت، ایک ٹولہ، اور دو مثنیٰ ہے طائفتان دو ٹولے، جب دو ٹولے تقریباً ذہن بنا چکے تھے، منکم تم میں سے، ان کہ تفشلا دل چھوڑ دیں، حوصلہ چھوڑ دیں، فشلا یفشلو ہار جانا یا ہار مان لینا یا حوصلہ چھوڑ دینا، واللہ جبکہ اللہ ولیہما ان کا ولی ہے، جبکہ اللہ ان کا کارساز ہے، جبکہ اللہ ان کو اپنا رفیق رکھنے والا ہے، وعلی اللہ اور اللہ تعالیٰ پر ہی، یہی کا ترجمہ ہم نے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ فقرے جملے کی ترتیب جو ہے وہ فَلْيَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ، یعنی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ، لیکن یہ جو اپنے جملے کی ترتیب کے لحاظ سے یہ لفظ پہلے آ گیا ہے تو پہلے آنے سے اس میں ایک تاکید، ایک سٹریس اور ایک حصر، کنفائنمنٹ کا معنی بن جاتا ہے، وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ پر ہی، فل تو چاہیے، لام جو ہے یہ اس کو لام امر کہتے ہیں، اس کا اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں چاہیے، یتوکل توکل کرنا، فل یتوکل چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان والے، اور اللہ پر ہی ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ پوری آیت کے ترجمہ، جب تم میں سے دو ٹولے تقریباً ذہن بنا چکے تھے کہ حوصلہ چھوڑ دیں، جبکہ اللہ ان کا کارساز تھا یا اللہ ان کو دوست رکھنے والا تھا، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو تو بھروسہ کرنا چاہیے، وَلَقَدْ اور یقیناً نصر نصرت دے چکا ہے، مدد فرما چکا ہے، کم تم کو، اللہ تعالیٰ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور یقیناً اللہ تم کو نصرت دے چکا ہے، بِبَدْرٍ بدر کے مقام پر یا بدر کے موقع پر، اللہ بدر کے موقع پر بھی تم کو تمہاری نصرت فرما چکا ہے، حالیہ ہے اس حال میں کہ انتم تم تھے، اذلہ بہت ہی کمزور، اذلہ یہ دلیل کی جمع ہے، دلیل اردو میں ذرا اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے دلیل، جس کو ذلت درپیش ہو، لیکن کسی وقت جو ہے وہ اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ بھی مقصود ہوتا ہے، مراد یہ ہے کہ بہت کم یا کمزور ہونا، تو یہاں پر کمزور اور کم ہونے کے معنی میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ تم بہت ہی کمزور اور تھوڑے تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ بدر کے موقع پر بھی تمہاری نصرت فرما چکا ہے، جبکہ اس وقت تم بہت ہی کمزور، ناتواں، تھوڑے تھے، تو پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ یہاں سے سورۃ غزوہ احد کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ طالب علم کے لیے ذرا اچھا ہے کہ قرآن مجید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مغازی ہیں، مغازی جانتے ہیں، غزوات مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، یعنی مبارک ترین جنگیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار خالص حق کے لیے اٹھی ہے، اور حق کی اتنی بڑی نصرت کسی تلوار نے نہیں کی پوری انسانی تاریخ میں، جتنی بڑی نصرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نے کی ہے۔ یہ موضوع انشاءاللہ ہم تھوڑا سا اس کو اور بھی بیان کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مغازی ہیں، ان میں سے ایک ایک غزوہ کی جو رودات ہے وہ بعض صورتوں میں بیان ہوئی ہے، تو ایک طالب علم کے طور پر اچھا ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ کس غزوے کی رودات قرآن مجید کی کس صورت میں ہے۔ یہ ایک بہت اچھا طریقہ مطالعہ ہے، کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سیرت کے پیرائے میں پڑھنا، قرآن مجید کو سیرت کے پیرائے میں پڑھنا، اور سیرت کو قرآن مجید کے تحت پڑھنا، کہتے ہیں ایک بہت ہی اچھی اپروچ ہے سیرت اور قرآن دونوں کے مطالعے کی۔
اچھا یہاں ایک عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو سنت کی روشنی میں پڑھنا، یہ بھی اپنی جگہ پہ بات بالکل برحق ہے۔ قرآن مجید کو سنت کی روشنی میں پڑھنا، بلکہ حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی سنت دراصل قرآن مجید کی تفسیر ہے، سنت دراصل قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے، یہ بالکل ایک صحیح بات ہے۔ اور اگر وہ اقبال کا وہ شعر جو ہے وہ اگر کسی درجے میں منطبق ہوتا ہو تو آپ کو سب سے بڑھ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتا ہے، وہ ہے نا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، مطلب بہت اعلیٰ بات کی، بہت کمال کا ٹچ جو ہے اس نے مطلب یہ دیا ہے۔ اور جو لوگ قرآن مجید میں ڈوبتے ہیں انہی کو شاید اس کا اندازہ ہو کہ کیا کیسی پیاری خوبصورت بات ہے۔ اچھا یہ جو ہے عین تقریباً یہ مضمون جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک جملے میں بھی آیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہیں وہ بیان کریں، تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا پوچھنا ہے، قرآن پڑھ لو، جو قرآن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ یعنی قرآن مجید اگر مجسم جو ہے انسانی صورت ہے، کیونکہ قرآن مجید دراصل انسان کے لیے آیا ہے، بلکہ ہم اور بھی زیادہ دقیق بات کرنا چاہیں گے، قرآن مجید انسان کی پیدائش کے لیے، انسان کو جو اللہ کا مطلوب انسان ہے، ایک تو وہ انسان ہے نا جس کو آپ ہیومن بینگ کہتے ہیں، جس کو آپ بایولوجی میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک انسان ہے۔ اچھا نہیں، انسان وہ کہ جو اللہ رب العزت کا فی الحقیقت مقصود ہے کہ کیسا انسان مجھے چاہیے اس زمین میں۔ اچھا تو اس خدا کے مطلوب انسان کی پیدائش کے لیے ہی دراصل قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اچھا تو پھر قرآن مجید نے بدرجہ اتم جس انسان کو وجود دیا ہے وہ سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد پھر جتنا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہے، سب زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس کسی انسان کے اندر جھلکتی ہے اتنا پھر جو ہے نا وہ ہے۔ تو یہ جو مضمون ہے نا کہ کانا خلق القرآن کے قرآن میں چلتا پھرتا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن، اگر ہم تھوڑا سا لوز سے انداز میں حضرت عائشہ کے اس جملے کا ترجمہ کریں اردو میں، چلتا پھرتا قرآن، عملی قرآن۔ ایک تو ہے نا قرآن مجید جو نص ہے وہ تو اللہ کا کلام ہے اور وہ تو مخلوق بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس پر تو ہماری ایک بڑی جنگ ہو چکی ہے وہ خلق قرآن کے مسئلے پہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید جب انسان کے ذریعے سے اپنا ظہور فرماتا ہے تو پھر وہ جو ہے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ترین ذات جو ہے وہ بنتی ہے۔ اچھا تو اس لحاظ سے یہ جو چیز ہے کہ جی قرآن مجید کو سنت کی روشنی میں پڑھنا، کیونکہ سنت ہی دراصل قرآن مجید کا عملی ظہور ہے، سنت ہی دراصل قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ اچھا تو کہتے ہیں کہ یہ بات بھی اپنی جگہ برحق ہے، یہ بات بھی اپنی جگہ بہت صحیح ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ قرآن مجید کو سنت کی روشنی میں پڑھنا، یہ دراصل علماء کا کام ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ کیا مطلب ہے قرآن مجید کو؟ اب یہ ہے کہ بے شمار جو احادیث میں جو ابواب ہیں لے کر جو ہے وہ جتنے فقہی مسائل ہیں، عقیدے کے بہت بہت گہرے مسائل ہیں، اچھا اسی طریقے سے معاشرت کے بہت سارے مسائل ہیں، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ قرآن مجید میں سمو دیا گیا ہے، اور اس کا ایک بہت اعلیٰ ظہور جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہوتے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہوتا رہا ہے۔ اچھا تو اس لحاظ سے وہ ایک الگ ہے کہ قرآن مجید کو سنت کی روشنی میں سمجھنا بالعموم یہ اہل علم کا کام ہے، خاصا گہرا علم ہو تو ہی قرآن مجید کو سنت کے ذریعے سے جو ہے نا وہ عمل میں آتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ تو ہے خاصا ایک علمی کام، اور ظاہر علمی کام اہل علم ہی کے کرنے کا ہے، عام لوگوں کے حصے میں تو اس کا اس میں بہت تھوڑا حصہ آئے گا۔ اچھا تو پھر دوسری بات کیا ہے، وہ جو پہلی ہے وہ کیا ہے
کہ قرآن مجید کو سیرت کی روشنی میں پڑھنا، کہتے ہیں یہ سب کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے قرآن۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے جب وہ پہاڑی پہ چڑھ کر اپنا وہ ایک خطبہ دیا لوگوں کو، اللہ رب اس دن سے لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک پل جو گزرا دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے، شرک کو مٹانے کے معاملے میں۔ اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو روزانہ سیرت اسی کو کہتے ہیں نا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو ارشادات ہیں، ان کے اندر کی جو علمی باتیں ہیں، جو فقہی باتیں ہیں، جو عقائدی نقطے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سنت۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سنت۔ سیرت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ یوں گئے، ادھر کو گئے، یہ بولے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ یہ کیا، ہجرتیں کی، جہاد کیے، لڑائی کی، کہتے بیچ میں جو ہے نا وہ شادیاں بھی ہیں، مسلمانوں کو اکٹھا کرنا، مسلمانوں کی لڑائیاں جو ہے نا وہ ختم کروانا، اوس اور خزرج کی مواخات کروانا، ان میں پیار، محبت، صبر اور تکلیفوں پہ اور جو غزوات میں جو مسلمان، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، اور ان کے ذریعے سے پھر صحابہ کا جو ہے نا وہ معجزے کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ سیرت ہے۔ تو سیرت کہتے ہیں سیرت کی روشنی میں قرآن مجید کو پڑھنا یہ عوام کے لیے بہت مفید ہے۔ وہ دوسری چیزیں خام خواہ ہمارے لوگ کچھ زیادتی کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ میں آپ سے عرض کر دوں یہ ابن کثیر نے جو تفسیر لکھی ہے، آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پر ابن کثیر بہت بڑے امام ہیں، وہ انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے وہ بنیادی طور پر علماء کے لیے لکھی ہے، علماء کے لیے۔ اچھا اس وجہ سے بہت ساری اس میں روایات ابن کثیر نے لا دی ہیں، یہ چھوڑ دیا ہے مطلب کیونکہ وہ موضوع سے متعلقہ روایات ہیں، ان کو ابن کثیر لے آئے ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد ان میں سے کون سی ضعیف ہے کون سی صحیح ہے، یہ ابن کثیر نے یہ کام کیا ہی نہیں۔ اچھا یہ اب آج کل کے جو ہو جی ابن کثیر میں اتنی حدیثیں ضعیف ہیں، وہ اللہ کے بندے، ابن کثیر نے تیرے لیے تھوڑی لکھی ہے تفسیر یہ۔ اب لوگ تھوڑے سے اس پر حیران بھی ہوں گے، شاید مجھے برا بھی کہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ابن کثیر نے ایک لیول کے لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ اچھا یہ کتابوں کی وہ قسم ہے کہ جس کو علماء پڑھیں گے اور پھر وہ اس سے جو علم ان کو حاصل ہوگا وہ انشاءاللہ وہ علماء کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے زیر تربیت ان کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو ابن کثیر نے بنیادی طور پر علماء کے لیے تفسیر لکھی ہے، اس وجہ سے احادیث کا ذوف اور صحت بھی ابن کثیر نے خود ڈسکس نہیں کیا ہوا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں علماء کے لیے لکھ رہا ہوں، تو علماء یہ کام کر لیں گے کہ دیکھ لیں اس میں سے کون سی ضعیف ہے کون سی صحیح ہے، کس کی اتنی ساری مطابعات اکٹھی ہو کے ضعیف ہونے کے باوجود وہ کسی درجے تک جو ہے نا ثقاہت کے درجے کو پہنچ جاتی ہوگی، یہ کام شروع کر دیں۔ تو میں تو ایک موضوع سے متعلقہ بہت سارا کچھ جو ہے نا آثار، روایات وغیرہ وہ جمع کر دیتا ہوں۔ تو ابن کثیر نے مطلب ہے کہ یہ، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم تھوڑی سی زیادتی کر دیتے ہیں جب ایک عام آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر پڑھ، آپ نے وہ بہت کسی میں ہمت ہو اور اللہ نے اس کو خاصی سمجھ دی ہو تو وہ تو انشاءاللہ چلیں کچھ نہ کچھ اس میں، ورنہ یہ ہے کہ بالعموم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک گہرے مسئلے ہیں، ٹھیک ٹھاک گہرے مسئلے ہیں ابن کثیر میں، عام آدمی کے بیچارے کی کہاں وہ ہے۔ اچھا وہ اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں آپ کو پتہ ہے موجودہ دور میں جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ٹیکنیکلی تو وہ تفسیر ہے ہی نہیں، یہ بات میں کئی بار کر چکا ہوں، ٹیکنیکلی وہ تفسیر ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن مجید کا ایک درس ہے۔ اب جیسے ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، ابھی میں درس دے رہا ہوں، اب میں جب سے بول رہا ہوں یہ کوئی آیت کی تفسیر تھوڑی ہے، یہ تو آیت سے ریلیٹ کرتے ہوئے میں کئی ساری چیزیں میں ایک طریقے سے درس، اس وقت کی جتنی تفسیریں ہیں وہ درس قرآن ہے، اس وقت کی یہ پچھلے 100-150 سال سے بالعموم جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں ٹیکنیکلی تفسیر کہلانے والی چیز یا تو تقریباً ہے ہی نہیں یا بہت کم ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ سے عرض کر دوں قرآن مجید کی تفسیر ایسی نہیں ہے جو بار بار ہونی ہے، تفسیر ہو گئی یار قرآن مجید کی، تفسیر کا مطلب ہے کہ وہ قرآن مجید کے وہ پہلو جو ذرا مطلب سمجھنے والے ہیں،
عام آدمی ان تک نہیں پہنچ پاتا، تو کوئی بیان کر دے تو وہ علماء نے، ہمارے بڑے مفسرین نے وہ کر دیا. تو جو ٹیکنیکلی جس چیز کو ہم تفسیر کہتے ہیں نا، وہ ہو چکی ہے. وہ ایسا نہیں کہ وہ بھی پڑی ہوئی ہے، کسی کا ہم انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ کرے پیدا ہو جائے جلدی سے، بڑا ہو جائے تو قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے. نہیں، قرآن مجید یہ ایک بہت بڑا تھیسس ہے ہمارا اہل سنت کا، کہ قرآن مجید سمجھا جا چکا ہے. آپ کو پتا ہے اہل بدعت جو بھی اٹھتا ہے وہ اصل میں یہی کہتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں ہے ابھی، میں تمہیں کر کے دوں گا. تو ہم یہ کہتے ہیں نہیں بھائی صاحب، آپ کے ابا کے بھی پیدا ہونے سے پہلے قرآن مجید سمجھا گیا، سمجھا جا چکا ہے، اتر بھی چکا ہے، سمجھا بھی جا چکا ہے، اس پر عمل بھی ہو چکا ہے، اس پر کنونشنز بھی بن چکے ہیں. آپ تو آئیے پیچھے لگیے لائن میں، اور جہاں لوگ چل رہے ہیں بس ان کے پیچھے چلیے. کوئی آپ سے ایسی چیز مطلوب نہیں ہے کہ یہ آج تک ہوئی نہیں ہے تو آپ مائی کے لال آئے ہیں تو اب آپ نے کر کے دینی ہے. الحمدللہ امت کو کفایت کر دی گئی ہے. وہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت ہی خوبصورت قول ہے نا، اتبعوا ولا تبتدعوا، جو پہلے سے راستہ ہے بس اسی کی پیروی کر لو اور نیا راستہ مت نکالو. اتبعوا، اتباع کرو. اب یہ لفظ بھی تھوڑا سا نا، مطلب جب سے مسلمانوں کی عقل چھوٹی ہوئی ہے تو کانسیپٹ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں. اتباع کا مطلب بھی وہ بڑا ہی جو ہے نا، وہ کاپی پیسٹ ٹائپ چیز کو ہم سمجھیں گے اتباع ہے. نہیں، اتباع، میں اس کا جو ترجمہ کر رہا ہوں ہے تھوڑا سا لوز، لیکن اس کا پورا مفہوم بیان کرنے کے لیے شاید یہ ضروری ہو. اتبعوا، جو پہلے سے راستہ چلا آ رہا ہے اسی پر چل لو. اتبعوا ولا تبتدعوا، اور نیا راستہ مت تلاش کرو. پتہ ہے اس کے بعد کیا لفظ بولے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے؟ فقد کفیتم، تم کو کفایت کر دی گئی ہے. بہت فقد کفیتم کہتے ہیں ہر بدعتی آ کر زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ اس امت کو کفایت نہیں کی گئی، اس امت کو جو چاہیے تھا وہ دے دیا گیا ہو، ان ٹرمز آف ٹیکسٹ بھی اور ان ٹرمز آف انٹرپریٹیشن بھی. ہم کہتے ہیں کفایت ہوگی، اس امت کو کفایت کر دی گئی ہے. تو جس چیز کفایت کر دی گئی، مطلب جس شے کی ضرورت تھی ان کو مل گئی، دے دی گئی ہے. بدعتی کہتا ہے نہیں، دے کب دی گئی ہے، میں نے نہیں آنا تھا ابھی. تو ہم کہتے ہیں آپ کا آنا نہ آنا اس امت کے لیے بالکل ریلیونٹ ہے. دین ہمارا اس سے پہلے جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے. دوبارہ ہماری بات کہیں اور نہ چلی جائے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا معاملات جو عقیدے کے ہیں، جو اعمال کے ہیں، جو فقہ کے ہیں، جو تفسیری نکات ہیں، وہ سارا مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ تو خواص کا کام ہے، یا کم از کم بھی ذرا اچھے درجے کے طلبہ علم کا کام ہے. ہر بندے کو ضرور اس سے حصہ لینا چاہیے، یہ مطلب نہیں کہ آپ اس میں سے کچھ نہ لیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں نا آپ نے اس کو اپنی مٹھی میں کر لینا ہے تو وہ کام تو خاص لوگوں کا ہے. تو عام آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو سیرت کے پیرایوں میں پڑھے. یہ ہر بندے کو انشاءاللہ سمجھ آئے. قرآن مجید کی جتنی مکی صورتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ کی جو کشمکش ہے، آپ کی جو جد و جہد ہے، آپ کا جو دعوت دینا ہے، حق کے لیے ماریں کھانا، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب قرآن مجید کا مکی بیان آپ پڑھتے ہیں تو آپ بالکل ایک اور کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اور خاص اس دور میں بس نہیں، پھر قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ مکہ میں ہوتے ہیں. قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے آپ اس حالت میں ہوتے ہیں جس وقت شرک اور توحید کی ایک جنگ ہو رہی ہے. اور آپ کو حیرانگی نہیں ہوتی ہے کہ یہاں جو ہے وہ آپ پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور شرک اور توحید کی جنگ کا آپ کو الف بے کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. اور کہنے کو آپ نے ماشاءاللہ قرآن مجید کے ترجمے پڑھائے ہوئے بھی ہیں لوگوں کو. تو بہرحال تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مغازی ہیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کئی سارے جو جونیئر صحابہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی ہمیں اتنے ہی اہتمام سے پڑھائے جاتے تھے. ہمارے جو سینئر صحابہ تھے کہتے ہیں ہمیں اتنے ہی اہتمام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی پڑھائے جاتے تھے جتنے اہتمام سے قرآن مجید کی صورت پڑھائی جاتی ہے. بہت بڑا بیان ہے، کیونکہ دراصل قرآن مجید جو ہے نا ایک شرک اور توحید کے یا اسلام اور جاہلیت کے ایک مارکے کا پورا ٹیکسٹ ہے، اس مارکے کو کھڑا کرنے والی چیز. تو ساتھ ساتھ اس کو آپ پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کے حوالے سے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا مارکہ ہے وہ بدر کا ہے.
وہ جو ہے سورۃ الانفال تقریباً ساری کی ساری غزوہ بدر اور اس سے متعلقہ بہت سارے واقعات، احوال، کیفیات وغیرہ سے متعلق ہے۔ تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مارکا اور یہ جس کو فرقان کہا گیا ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ کر دیا گیا تھا بدر کے دن، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، تو وہ آپ کو وہاں سے مل جاتا ہے۔ غزوہ اس کے بعد دوسرا بڑا غزوہ کون سا ہے؟ غزوہ احد۔ غزوہ احد کا بہت سارا بیان آپ کو اس سے مل جاتا ہے۔ اچھا، تیسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا مارکا ہے وہ کون سا ہے بھلا؟ غزوہ احد کے بعد کون سا ہوا تھا؟ غزوہ احزاب۔ غزوہ احزاب ہوا، بلکہ وہ مطلب یہی تھا کہ وہ اگلے سال ہونا تھا، پھر کسی وجہ سے نہیں ہو تو انہوں نے زیادہ تیاری کر کے بہت سارے قبائل کو جوڑ کر تو اسے اگلے سال پھر آئے، تو یہ غزوہ احزاب جو ہے وہ ہوا۔ تو غزوہ احزاب کا بیان کہاں ہے؟ اس کی صورت بھی اس کا نام سورۃ الاحزاب ہے، تو غزوہ خندق بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو غزوہ خندق، غزوہ احزاب کا بہت لمبا چوڑا بیان جو ہے نا وہ آپ کو سورۃ الاحزاب کے اندر مل جاتا ہے۔ اچھا، غزوہ احد کے بعد جو ہے وہ بلا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا جو ایک مہم تھی وہ کیا تھی؟ حدیبیہ تھی۔ اچھا، حدیبیہ کا جو ہے بیان وہ آپ کو سورۃ الفتح میں مل جاتا ہے۔ سورۃ الفتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اچھا، زیادہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتح مکہ سے متعلق ہے۔ سورۃ الفتح جو ہے انا فتحنا، یہ فتح مبین لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فتح مکہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ فتح مبین حدیبیہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طوطی بولنے لگ گیا، ایسے اسلام نے سر اٹھایا حدیبیہ کے بعد، کہتے ہیں کہ شاید سالوں کا فاصلہ گھنٹوں میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ فتح مبین تھی، تو اس کا آپ کو بیان سورۃ الفتح میں مل جائے گا۔ اچھا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے وہ ایک بہت بڑا مارکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی فوجی مہم وہ تبوک کی مہم ہے، بالکل آخری مہم بھی ہے۔ اس کا بہت لمبا بیان آپ کو سورۃ توبہ میں مل جائے گا۔ اچھا، ایک لحاظ سے بڑا یہ دلچسپ ہو جاتا ہے کہ سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ مطلب ایک ساتھ ہیں، آگے پیچھے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کئی سارے اہل علم نے اس چیز کی بھی جو ہے نا کیسے ویسے وضاحتیں ہوئی ہیں کہ سورۃ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ سورۃ توبہ آپ کو پتہ ہے، بول کے بچوں سے پہلیاں بھی ہم پوچھتے ہیں نا، جب قرآنی پہلیاں پوچھتے ہیں، آج کل تو پہلیاں بھی میرا خیال ہے امریکیوں کی اور انگریزوں کی بتائی ہوئی پہلیاں بھی ہماری تو وہ ہو گئی ہیں نا، ہماری تو لوریاں بھی اب انگریزی کی ہو گئی ہوں گی۔ اچھا، وہ زمانہ جب پہلیاں بھی ہماری جو ہے نا وہ قرآن مجید سے متعلق، بچے کو قرآن مجید کی وہ سورت بتاؤ جس کے شروع میں بسم اللہ، اب اس نے صرف 30واں سپارہ پڑھا ہوا ہے، بچے کو بڑی حیران ہے، اچھا قرآن مجید کی کوئی صورت ایسی بسم اللہ ہی نہ ہو، تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سورۃ توبہ ہے۔ اچھا، یہ سورۃ توبہ، تو اس کی کئی ساری جو ہے نا کیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا ہو کہ کیوں، لیکن یہ کہ کئی سارے اہل علم نے اس کے وہ حوالے سے جو کچھ توجیحات کی، ان میں سے ایک بڑی اچھی توجیہ یہ ہے کہ دراصل یہ دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہے، ان میں ان کو دو الگ الگ صورتیں بھی کیے گئے اور ایک لحاظ سے یہ ایک ہی صورت ہے۔ سورۃ الانفال آپ سب سے پہلا مارکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور سورۃ توبہ تبوک والا سب سے آخری مارکا، تو پہلا مارکا اور آخری مارکا دونوں کو یکجا کر دیا گیا، اور یہ تقریباً 1.5 سپارہ بنتا ہے، 1.5 سپارے سے بھی کوئی ایک صفحہ اوپر بنتا ہے، دونوں ملا کے سورۃ الانفال اور سورۃ توبہ 1.5 سپارے سے اوپر بن جاتا ہے، اور یہ سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا بیان ہے۔ تو خیر بہرحال، تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے مختلف مغازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں کی زندگی کے مغازی وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں بڑی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اچھا، تو ہم اب سورۃ الانفال، سورۃ آل عمران پڑھ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہے بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مارکے کا۔ اچھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہت کڑا ایک وقت گزرا ہے وہ غزوہ احد کا ہے۔ اچھا، اس لحاظ سے بہت بڑی آزمائش
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر جو آئی، تو وہ غزوہ احد کا یہ موقع ہے۔ کہتے ہیں کہ نفاق کا جو ہے نا کچا چٹھا جتنا اس صورت نے کھولا ہے وہ کمال ہے۔ اور ویسے یہ ہے کہ سورۃ توبہ نے بھی منافقین کا بہت زیادہ بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن میں کہ 2 مقامات ہیں جہاں جہاد کے تعلق سے منافقین کا بہت زیادہ بیان ہوا ہے، ایک سورۃ آل عمران اور ایک سورۃ التوبہ۔ اور کہتے ہیں کہ جہاد کے کو کبھی جہاد نہیں ہوگا، یہ ویسے بہت کمال کا نقطہ ہے۔ عبداللہ اعظم صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے بہت اس مسئلے کو نہ بیان کرتے، کہتے کبھی جہاد نہیں ہوگا تا وقت کہ اس کے اندر منافقین کا اللہ قلی کھول کے مسلمانوں کے لیے، کہتے آج بھی جہاں جہاد ہوگا ہر بندہ اپنا خود سے باطن کہتے دکھائے بغیر نہیں رہے گا۔ جہاد ہی وہ اصل وقت ہے جب اسلام کے وفادار بھی جو ہے نا وہ محسوس ہو جاتے ہیں، اپنا آپ دکھاتے ہیں، اور جو اسلام سے بغض رکھنے والے اور اسلام کے بارے میں بددلی پھیلانے والے وہ بھی چپ نہیں رہ سکتے اور وہ بھی اپنا آپ دکھا کر رہتے ہیں۔ اچھا، تو اس صورت کے حوالے سے ہم یہ تھوڑا سا ایک اس کا سیکوینس جو ہے نا وہ بھی بتا دیں کہ اس میں شروع کے اندر عقیدے کا ایک لمبا بیان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نصارہ کا جو شرک ہے اس کے حوالے سے ایک لمبا بیان کر کے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جماعت کے احکام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت کے احکام بھی جتنے اس صورت کے اندر بیان ہوئے، یہ پورا جو رکوع تھا بلکہ 1.5 رکوع یہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اس میں ہم نے خاصا وقت بھی لیا تھا تاکہ حدیثوں کو بھی ریلیٹ کر کے ہم نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کا ایک قوت بننا، مسلمانوں کا روئے زمین پر ایک کا کر کے اللہ کے نام پر ایک وحدت بننا، ایک ایسی قوت، ایک ایسا اجتماع جو اندرونی طور پر آسمانی شریعت کے اوپر جیتا ہو اور بیرونی طور پر باطل کو مٹانے کے لیے سرگرم ہو۔ تو یہ ہے اس کی اندرونی جہت، اللہ کی عبادت، اس کی اندرونی جہت اللہ کی عبادت اور اس کی طرف سے اتری ہوئی شریعت کو قائم کرنا، اور اس کی بیرونی جہت کہ جتنا کچھ اس آسمان سے اترے ہوئے کہ ماں سے واہ ہے، وہ تو نہیں کیا کیا فلسفے، کیا کیا تہذیبیں، کیا کیا تصور حیات، ان سب کو مٹانے کے لیے سرگرم ہونا۔ تو اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ دو فریضے مختلف پیرائے بدل کر اسلام میں جو ہے نا وہ آئے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ بہت ساری جگہوں پر دیکھیں گے کہ صلاۃ اور جہاد کا ذکر آتا ہے۔ کہتے ہیں صلاۃ جو ہے وہ عبادات میں سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ نماز۔ تو کہتے ہیں وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، اس میں پورے عبادت کے پیکج کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے نماز۔ کہتے ہیں بہت ساری جگہوں پر اصل میں نماز کا ذکر اس سیاق میں سمجھنا چاہیے، الا المصلین، ہے نا، الا المصلین، سوائے نماز پڑھنے والوں کے۔ مراد کیا ہے سوائے نماز پڑھنے والوں کے؟ کہ اللہ کی عبادت پر جو لوگ جم گئے ہوئے ہیں، وہ صرف نماز نہیں پڑھتے، ایسا نہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے ہیں۔ تو مراد یہ ایک باقاعدہ طرز مطالعہ ہے کہ بسا اوقات ایک چیز کو جو ہے نا وہ لفظی طور پر نہ لیا جائے، بلکہ اس کو جو ہے نا اس کی جو جنس کے اعمال ہیں ان میں اس کی حیثیت کو متعین کرتے ہوئے اس کو لیا جائے۔ اس لحاظ سے نماز کا کہتے ہیں ایک آپ کو نماز کا ذکر ملے گا بہت سارے رسالوں کے حدیث میں بھی، کہتے ہیں اگر غور کریں قرآن مجید کے بہت سارے بیانات میں بھی، یا آپ کو ایک اور کہتے ہیں اکثر اوقات ان کو جوڑا بھی گیا ہوتا ہے۔ تو ایک ہے نماز جو دراصل پوری عبادات کا ریپریزنٹیٹیو عمل ہے، اور دوسرا جہاد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نماز اور جہاد، نماز اور جہاد، نماز اور جہاد۔ تو کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جہاں بھی جو ہے نا وہ فوج بنتی تھی تو اس میں بھی جو ہے نا یہ دو ہی اس کے نا شعبے ہوتے تھے، ایک نماز، اور نماز کے لیے جو ایمانی کیفیات ضروری ہوتی ہیں تو صحابہ ان کو ایمان پڑھانے والے، عبادت کے صحیح جو ہے نا وہ معانی اور صحیح سے عبادت کی کیفیات ان کے اندر راسخ کرنے والے، یا اس پر محنت ہوتی تھی یا پھر تلواروں پہ محنت ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں بنیادی عمومی طور پر ہر جگہ مسلمانوں کے دو ہی شعبے ہوتے تھے، ایک نماز کا اور ایک جہاد کا، اور کہتے ہیں اس کا کلائمیکس یہ ہوتا تھا
کہ جہاں کہیں بہت اعلیٰ مسلمانوں کا قائد ہو، وہ نماز کا بھی امام ہو، وہ جہاد کا بھی امام ہو۔ اچھا، تو پھر ہم نے تو یہ جماعت کے احکام کے ساتھ پھر جو ہے نا ولا اور برا یہ کے احکام، کیونکہ دراصل یہ جماعت کیا جو مبحث ہے اسی سے متفرع ہے کہ مسلمانوں کی کھلی برات اور بیزاری ہو اللہ کے ما سوا معبودوں کو پوجنے والوں سے، ان کے ساتھ ان کا کوئی یارانے نہ نبھنے والے ہوں، ان کے ساتھ ان کی سازگاری بالکل نہ ہوتی ہو، اور یہ بالکل ایک الگ تھلگ قوم ہو، وہ ایک الگ تھلگ قوم ہو۔ تو یہ ولا اور برا کے مضمون کے بعد البتہ جو ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلی مجالس میں بھی ہم نے مضمون ہی پڑھا تھا، اس کے بعد اب جو ہے نا وہ قتال کے احکام اور قتال کا بیان جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اچھا، اب تفاصیر میں وَإِذْ غَدَوْتَ کہ جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، کہتے ہیں کہ اس کے تحت جو مفسرین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ قریش نے بدر میں کیونکہ شکست کھائی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس سے اگلے سال وعدہ کیا تھا کہ ہم آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے، تو وہ اپنے اس وعدے کے مطابق بہت ساری تیاری کر کے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ شوال میں بدھ کا دن تھا کہ انہوں نے آ کر احد کے مقام پر پڑاؤ کر لیا۔ یہ مدینے سے نکل کے آپ لوگ جو حج وغیرہ کرنے کے لیے مدینہ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ذرا فاصلہ ہے، احد بالکل کو ساتھ نہیں ہے، اچھا خاصا فاصلہ ہے مدینہ سے احد کا، تو انہوں نے احد کے مقام پر پڑاؤ کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح مشورہ کیا، اور اس صلاح مشورے میں بدھ کا دن بھی گزر گیا اور جمعرات کا دن بھی گزرا۔ جمعرات کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے ایک وقت تک تو اسلام ہی نہیں لے کر آیا تھا، پھر جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا مضبوط کر دیا، دیکھ لیا کہ اب اسلام مطلب ایک قوت ہے، تو اس نے وہ بھانپ کر تو وہ بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن منافقین کی ایک تعداد مدینہ کے اندر اس کی قیادت میں موجود تھی۔ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کبھی عبداللہ ابن ابی کو مشورے کے لیے طلب نہیں فرمایا تھا، لیکن یہ ایک موقع تھا تو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اتفاق رائے پیدا کروانا چاہ رہے تھے، تو اوس اور خزرج کے جو باقی صحابہ تھے ان کو بھی آپ نے شریک مشورہ کیا، لیکن اس موقع پر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی کو بھی آپ نے طلب کیا اور اس سے مشورہ کیا۔ اچھا، یہاں پر کہتے ہیں کہ تمام ہی جو اہل مدینہ کے لوگ تھے اوس اور خزرج کے سمیت عبداللہ ابن ابی کے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص زور سے مشورہ دیا کہ آپ مدینہ کے اندر ہی رہ کر قتال کریں، بلکہ کہتے ہیں کہ اوس اور خزرج نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہماری اب تک کا جو تجربوں کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ جب کبھی مدینے پر کوئی چڑھ آیا، یثرب اسے کہتے تھے، ہمارے شہر پہ ہی کوئی چڑھ آیا تو ہم نے اس کو خوب نقصان پہنچایا اور وہ شکست کھا کے گیا۔ البتہ یہ ہماری ہسٹری کہتی ہے کہ جب بھی ہم باہر نکل کر لڑے ہیں ہم اپنا بہت بہت نقصان کروا کے آئے ہیں، تو مطلب اس وجہ سے اس کی روشنی میں ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مدینے کے اندر ہی رہ کر لڑنا بہتر ہے۔ اچھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی رائے تھی وہ بھی یہی تھی کہ ہم مدینے کے اندر ہی رہ کر لڑیں، تو اس پہ بلکہ یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں جو ہے وہ اوپر سے عورتیں پتھر برسائیں گی، بچے بھی ان پر پتھراؤ کریں گے، اور ہم بھی جو ہے نا وہ گلیوں کے اندر ان پر گھاتیں لگا لگا کر ان کو جو ہے نا وہ زیر کریں گے، تو اس صورت میں ہم ان کا بہت زیادہ نقصان کریں گے۔ اچھا، یہاں کہتے ہیں کہ مہاجرین کی ایک تعداد اور پھر زیادہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے، اور پھر خاص طور پر کہتے ہیں کہ وہ صحابہ، کیونکہ بدر کی لڑائی نا بالکل ایسے جلدی جلدی میں ہو گئی تھی، بدر کی لڑائی کو بہت زیادہ تیاری کے ساتھ فیصلے کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے ہوئے تھے ایک تجارتی قافلے کو جو ہے نا وہ قابو کرنے کے لیے، تو نکلتے وقت تو ایسا معاملہ بھی نہیں تھا، پھر آگے بن گئی تو ہم اب کرتے ہیں لڑائی، جنگ ہو گئی، تو اس میں ظاہر ہے کئی سارے لوگ اپنے اپنے تجارت پر گئے ہوئے تھے، کوئی اپنے سفر پر گیا ہوا ہے، کوئی کہیں ہے تو کہیں ہے، تو کئی سارے صحابہ
بڑے بڑے مخلص ایسے تھے کہ جن کو بدر میں جہاد کا یہ موقع نہیں ملا تھا۔ اچھا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول ہم تو باہر نکل کر لڑیں گے، وہ جی ہماری گلیوں کے اندر گھس آئے ہیں، ہماری عورتیں بیویاں سارا مطلب یہاں پر ہے، تو یہ نا دراصل ایک کمزوری کا اظہار ہے۔ جب آپ اتنا زیادہ بیٹھے رہتے ہیں، وہ باہر آ کر بڑکے لگا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دبے ہوئے ہیں۔ تو جب ہمارے وہ گلیوں کے اندر ہی گھسے ہیں پھر تو ہم نے لڑنا ہی ہے، لیکن تب تک کے لیے نا ان کا پلہ بھاری بننے کی صورت بن رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا تو یہی مشورہ ہے کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر میدان میں لڑیں۔ تو کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے ایسا ہوا، اب جہاد میں جوش تو ہوتا ہی ہے، جوش کے بغیر جہاد نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو تو فلسفی لوگ جہاد تو نہیں کر سکتے، نقطے بیان کر سکتے ہیں۔ آج بھی جو ہے نا ٹھیک ہے، غزہ میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، مطلب نقطوں کی کمی ہمارے پاس نہیں ہے، نقطے بیان کرنے والے اتنے ہیں کمال کے۔ تو پھر وہ ہوتے ہیں کہ جو لڑنے والے نہیں ہوتے، جو لڑنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر نا گرم جوشی بہرحال ہوتی ہے۔ اچھا وہ ایک درجے میں جہاد کے اندر بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے، جہاد کے اندر بھی جوش ضرورت سے زیادہ، جہاں ہوش کا پہلو جو ہے کمزور ہو، نقصان دے جاتا ہے۔ لیکن بالعموم یہ ہے کہ جہاد کا ایک بہت بڑا جو ضرورت کی چیز ہے وہ جوش ہی ہے۔ تو وہ اتنے زیادہ جوش میں تھے، ایمان کے اندر وہ تھے کہ انہوں نے نا کچھ زیادہ زور کے ساتھ، ضرورت سے زیادہ زور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور ڈالا انہوں نے کہ اللہ کے رسول ہم تو لڑیں گے ہی باہر جا کر، آپ چھوڑیں۔ تو اتنا ہوا کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اتنے جو ہے نا اصرار کے مقابلے پر کہا چلیں ٹھیک ہے باہر جا کر ہی لڑتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صبح کو بھی یہی ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ سارے صلاح مشورے جو ہیں وہ ہونے کے بعد باہر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس پہن کر کھڑے تھے۔ ایک نبی جنگی لباس پہن کر، یہ مطلب ہے ایک تصور کرنے کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پورے کا پورا زرہ، بختر، تلوار اٹھا کر لڑنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو کہتے ہیں لأمہ، اسے کہتے ہیں جنگی لباس، لبس لأمتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس نکل کر۔ اس دوران میں وہ صحابہ جو بڑے بڑے جوش کے ساتھ اور اصرار کے ساتھ اور خام خواہ جو ہے نا وہ زور دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کرتے رہے تھے، ہم نے تو باہر ہی جا کر لڑنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو نا خاصی ندامت ہوئی، آپس میں ان لوگوں نے بھی، دوسروں نے کہا کہ اللہ کے بندو تم نے کچھ زیادہ ہی نبی صاحب، بلکہ جو آتے ہیں تفسیروں میں لفظ یہ ہے کہ انہوں نے کہا خدا کے بندو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی ہے، یا تم نے اتنا زیادہ اصرار کے ساتھ اتنا بار بار کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا وہ کیا ہے، یہ آپ کے مقام کے لائق نہیں تھا جو تم نے اس طرح کا جوش دکھایا ہے اور اس طرح کا اصرار کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو تمہیں ایسے نہیں کرنا ہے کہ اس دوران وہ بھی ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا جنگی لباس پہن کر تشریف لائے باہر، تو یہ فریق جو زور دے رہا تھا باہر جا کر، ان سب نے اللہ کے رسول سے معذرت کی، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم سے زیادتی ہوئی ہے، ہم نے خام خواہ زور دے کر آپ کو نا ایک چیز پر مجبور کیا ہے، آپ اپنی رائے جو آپ کی تھی آپ اسی پر رہیں، اور بالکل انشاءاللہ العزیز اسی پہ ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا، فرمایا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں، اب یہ کمال بات ہے، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب ایک بار وہ جنگی لباس پہن لے تو لڑائی کے بغیر وہ پھر گھر واپس آئے۔ اب یہ مطلب یہ جب آپ یہ دیکھیں کہ نبوت ایک بہت عظیم بڑی چیز ہے، یعنی بہت بڑی چیز۔ اب ذرا یہ دیکھیں نا کہ وہ حدیبیہ کے موقع پر جب وہ ابو جندل آ گیا تھا، ابو بصیر تو خیر بعد میں ابو جندل آیا ہوا تھا۔ اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی کوشش کی کہ کہا جائے کہ یار اس کو ایک استثناء دے دو، ابھی معاہدہ نہیں ہوا، انہوں نے کہا نہیں پھر معاہدہ ختم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل ہم اپنے معاہدوں کا پاس کرتے ہیں اور اس کے اندر ہم غدر نہیں کرتے، تیرے لیے اللہ کو راستہ نکال دے گا، تو صبر کر۔ تو کہتے ہیں کہ بعد میں جو ہے وہ صحابہ نے کہا جی کہ اللہ کے رسول وہ اس کی جو ہے نا حالت ہم سے دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے بندے
حضرت عمر نے یہ کیا، اس کو سمجھ نہیں آ سکی. حضرت عمر نا اپنی جو تلوار والی سائڈ تھی نا وہ اس کے قریب کر کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. حضرت عمر کی کوشش تھی کہ ہم تو اپنے معاہدوں کی پابندی، ہم تو نہیں کہیں گے کہ میں یہ تلوار لے لیں، کیونکہ اس سے آپ جنگی مدد کے مرتکب ہوں گے اور وہ معاہدے کا غدر ہے، معاہدے کے ساتھ بدعہدی ہے. تو لیکن اگر وہ خود حضرت عمر کی تلوار نکال لیتا ہے پھر تو حضرت عمر اس کے لیے پابند نہیں. تو حضرت عمر نے تو پوری کوشش کی لیکن وہ تو اس کو سمجھ نہیں آ سکی. حضرت عمر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، تلوار والی سائڈ کے ساتھ کر کے وہ کہہ رہے تھے ابو جندل خیر ہے خیر ہے، ان کا تو خون کتوں کا خون جیسا ہے. یہ وہ مقام ہے جسے وہ یہ رضوی صاحب بھی جو ہے نا وہ اصطلاح کرتے کہ گندی زبان بھی کسی وقت جو ہے نا وہ کافروں، مشرکوں اور گستاخوں کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. تو حضرت عمر کے لیے افساتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ان کا یہ تو مشرکین ہیں، ان کا خون تو کتے کے خون سے بھی بدتر ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. مجھے اشارہ یہ کر رہے تھے کہ وہ سمجھ لیں تلوار نکال لیں. اچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اللہ کے بندے مطلب تم اسے کوئی تلوار وغیرہ لے لینے دیتے. تو کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں تو نہیں سمجھ آ سکی، آپ ہمیں آنکھ مار دیتے. اصل میں ہمارے آج کے موضوع سے نا صرف یہ بات ہے. کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم یہ کر دیتے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آنکھ مارے. آپ ذرا نبوت کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کتنا بھی بڑا کوئی اسٹریٹجک بات بھی ہو، نبی اپنی مقام سے نیچے نہیں آتا. یہ جو بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے یہ کچھ چیز نہیں ہے انبیاء کے مقابلے پر، بہت عظیم شان ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اب نبی کی شان یہ نہیں ہے، کسی بھی نبی کی، ما کان لنبی، کسی بھی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب ایک بار وہ جنگی لباس پہن ہی لے تو پھر فیصلہ ہوئے بغیر اور قتال ہوئے بغیر پھر وہ لوٹے. اب ہو گیا ہے ہو گیا، چلنا ہے. تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر نکل پڑے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جمعے کا دن تھا اور ظاہر ہے وہ ترتیب سے بنتی بھی ہے کہ جمعرات کی تو شام تک مشورے ہوتے رہے تھے. تو جمعہ پڑھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ ایک انصاری فوت ہو چکا تھا، اس کا جنازہ بھی پڑھاتے ہوئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اچھا نکل کر چلے تو احد کا مقام دور ہے تو پھر رات پڑ گئی. بالکل احد کے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ رات پڑ گئی. کہتے ہیں یہاں پر بیچ میں راستہ ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے شوط. شوط کے مقام پر پہنچے تو یہ تقریباً بیچ میں آتا ہے. تو یہاں پر عبداللہ ابن ابی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 1000 کے بعض تفاسیر نے زیادہ ایکوریٹ کا ہے 950 کے قریب جو ہے وہ لڑاکا سپاہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. تو شوط کے مقام پر پہنچے تو عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 بندے واپس کر لیے. اور وہ کہتے ہیں وہ جملہ جو ہے نا قرآن مجید نے ذکر کیا آگے چل کر قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنا، وہ کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہونی ہے، ہوتی تو ہم سب سے آگے ہوتے. یہ ایک بڑک بازی سی ہوتی ہے کہ مطلب بات ہی نہیں ہے، ایسی خام کا ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. تو ہوتے تو پھر تو ہم نہیں لڑنا تھا، پھر تم نے تھوڑی لڑنا تھا. تو ایسا کہہ کے اس نے بڑک سی مار کر تو وہ واپس ہو گیا اور اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ حوصلے جو ہیں وہ پست ہوئے. اچھا یہاں پر جو اگلی آیت میں جو ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تم میں سے 2 ٹولے ایسے تھے کہ تقریباً وہ حوصلہ ہار دینے کا ذہن بنا چکے تھے. واللہ ولیہما، لیکن اللہ ان کو سنبھالنے والا ہو گیا. ولی کا مطلب کسی کو سنبھالنا، کسی کو سنبھالنے والا، کسی کو جو ہے نا اپنا بنا کر رکھنے والا، ضائع نہ ہونے دینے والا، یہ سارے معنی ولایت کے اور ولی کے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ اس کا کیا بیان ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے غالباً بنو نجار کا لفظ آتا ہے. تو یہ نا قبیلے تھے اور آگے ان کی گوتیں تھیں. تو ان کے جو ہے نا یہ 2 ٹولے، ایک خزرج میں سے اور اوس میں سے ایک گوت کے لوگ جو ہے نا یہ دیکھنے لگے کہ یہ لڑائی جو ہے نا لڑنے کی نہیں ہے. پہلے سے ہی سارے اہل مدینہ یہ ذہن بنا چکے تھے کہ ہمارے لیے لڑنے کی اسٹریٹجی صحیح یہی ہے کہ مدینہ میں رہ کر لڑیں. اور ان کی ہسٹری یہ تھی کہ جب وہ باہر جا کر کبھی بھی لڑے ہیں، دشمن کا باہر نکل کر مقابلہ کیا ہے تو انہوں نے مات کھائی ہے. اس وجہ سے ان کا جو ہے نا وہ حوصلے ٹوٹ گئے. اور ان میں سے یہ 2 جو گوت کے لوگ تھے انہوں نے زیادہ ہی حوصلے چھوڑ دیے. تو یہاں پر ذکر کیا کہ قریب اب میں، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو سنبھال لیا. اللہ نے ان کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ قریب تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے وہاں پر جو
ایک خطبہ دیا، ایک بیان کیا نا، لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جنگ اب لڑنے کی نہیں ہے، ہم واپس جانے تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں اوس اور خزرج کے یہ گروہ جو ہیں یہ بھی تقریباً عبداللہ ابن ابی کے لوگوں کے ساتھ واپس جانے والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو سنبھالیا۔ کہتے ہیں ایمان اگر اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہو تو بہت بہت الجھی ہوئی صورتحال کے اندر بھی اللہ پھر اس سے صحیح فیصلے کروا دیتا ہے۔ تو ان کا کیونکہ ولایت اللہ کے ساتھ قائم تھی، ان کا رشتہ ایمان والا، عبادت والا، اطاعت والا، وفاداری والا اللہ رب العزت کے ساتھ قائم تھا، تو باوجود اس کے کہ ان کے تجدید وجدید سارے کچھ جو ہے نا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو وہ کر دیا۔ اور اصل یہ تھا کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرتے، کیونکہ قائد اور رہنما جو ہیں وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس وجہ سے اس معنی میں تو غلطی کا کوئی امکان ہے نہیں کہ آپ کوئی غلط فیصلہ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہاں اللہ رب العزت نے اپنی نصرت کا جدا ہے۔ اب کیونکہ احد میں ایک بہت بڑی چوٹ لگی تھی اور پہلے جو فتح تھی وہ بعد میں ایک طریقے سے شکست میں بدل گئی تھی، اچھا اس لحاظ سے غزوہ احد وہ ہے جس کے اندر ایک درجے میں شکست بھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بات جو ہے وہ صحابہ کو جتا رہی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، ارے بدر میں تو تم اس سے کہیں زیادہ گئی گزری صورتحال میں تھے، تم پوری طرح تیار بھی نہیں تھے، تمہارے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھیں اس وقت، تو اب اللہ نے تمہاری نصرت نہیں فرما دی۔ تو اس وجہ سے تو یہ بیان ہے اصل میں فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کا، کہ اصل مومنوں کا توکل جو ہے نا وہ تیاری پر اور اسلحہ بارود پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل مسلمان کا سہارا اللہ رب العزت کی نصرت پر ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا مشاہدہ تم بدر میں اپنی آنکھوں سے کر چکے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہاں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم دینا کہ تم مجھ سے ڈرو، تو شریعت کا ملنا اور شریعت کے احکامات کا مسلمانوں کو ملنا یہ شکر گزاری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی نعمت نہیں ہے کہ کسی پر اللہ رب العزت کا کلام اترے، اور کسی پر اللہ رب العزت کے احکامات ہیں وہ اترے۔ تو شریعت کے احکامات اصل میں اس مقصد کے لیے کہ اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں شکر گزاری کے رویے دیکھنے کو ملے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔